ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر گھٹن پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی، اب یہ آدمی دیکھتا ہے اس کو یہ دولت ملی، اس کی دولت کی وجہ سے اس کے دل میں تنگی اور گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا، کسی کا کاروبار خوب چل رہا ہے، دکان خوب چل رہی ہے، فیکٹری خوب چل رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کے دل میں گھٹن ہو رہی ہے کہ اس کو یہ نعمت اس کے پاس کہاں آ گئی۔ اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اس کے کام کی وجہ سے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، مقبولیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دیکھنے والوں کے دلوں میں بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسی گھٹن کو حسد سے تھا۔ یہ پہلا درجہ ہے حسد کا۔ اس کے بعد اس میں کبھی ترقی ہوتی ہے، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھٹن کے بعد پھر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ جو دو درجے ہیں، ان دو درجوں میں پہلا درجہ یہ تو غیر اختیاری ہے ہی، آدمی کے اختیار کو اس میں دخل نہیں، غیر اختیاری طور پر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کا خیال آ جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہے، بلکہ اس خیال کو جمنے نہ دے، اس سے پہلے ہی دل کو اس سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، معافی چاہے کہ اللہ میرے دل میں یہ گھٹن کیوں آ رہی ہے اس کی اس نعمت کے متعلق، اور اللہ سے توبہ کرے۔ ایک اس کا علاج کا پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ترقی کی دعا کرے۔ یہ بڑا جو ہے سخت مرحلہ ہے، بہت کڑوی گولی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن بھائی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کہ کڑوی دوا استعمال نہ کریں وہاں تک وہ ٹھیک ہوتی نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے گویا جیسے کسی کو اگر یہ لرزہ والا بخار ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے، تو کوینائن استعمال کرنی پڑے گی، بغیر کوینائن کے وہ جانے والا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو ہے علاج کا، اس میں اس کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ اس کی نعمت، اب یہ دل اس کی وجہ سے کٹے گا، گویا دل پر آرا چل رہا ہے، یہی اس کا علاج ہے، اس کے بغیر یہ چیز جانے والی نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاج کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، جو ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرے۔ یہ تو دل میں گھٹن تھی ہو رہی تھی، یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ، یہ خود ہی جب اس کی مقبولیت نہیں دیکھی جاتی تو بھلا اس سے اپنی زبان سے تعریف کرنا یہ کتنا خطرناک، اس سے بھی دل پر آنے چلیں گے۔ یہ دوسری ٹیبلٹ ہے کڑوی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا اہتمام کریں گے تو یہ جو دل کے اندر کیفیت ہے وہ دور ہوگی۔ اس کو اندر رہنے نہ دے، رہنے دے گا تو یہ پھر جمے گی تو آگے پھر ترقی کرے گی، اور پھر اس سے کے بعد اس کا علاج مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ گھٹن والی کیفیت عام طور پر یہ ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے، بعضوں کو تو مستقل، بعض میں کبھی کبھی دل میں بعضوں کے خیال آتا ہے، لیکن اس کو فوراً دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار، اور جس کے متعلق یہ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہے ترقی کی دعا اور لوگوں کے اندر اس کی تعریف، یہ تین چیزیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ گھٹن کا تھا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس سے یہ نعمت چھین جائے دل میں اس کی تمنا، تو یہ بھی کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے ارادے سے نہیں، خود بخود یہ چیز دل میں آتی ہے۔ تو اس کے متعلق بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ
دوسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر بھی آدمی کو مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی طرف خاص توجہ کر کے وہ علاج کی طرف دھیان دینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری جو ہے اندر سرایت کر جائے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اختیاری ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ نعمت چھین جائے یہ تو خیال تھا، اب وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے آپ تدبیریں کر رہے ہیں۔ جہاں اس کو میں کو اونچا مقام ملا تھا، جس ادارے کی طرف سے ملا تھا، یا جس کے ماتحت یہ کام کرتا ہے، اس کا جو بڑا ہے، باس ہے، ذمہ دار ہے، اس کی طرف سے اس کو یہ مقام دیا گیا تھا، اس کے پاس جا کر کے اس کی جھوٹی شکایتیں کرنا، اس کے متعلق اس کو بدگمان کرنا، تاکہ وہ اس کے پاس سے یہ کام بہت سے یہی کرتے ہیں، یہ کوشش جو کی جاتی ہے، یا جو ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ جھوٹی باتیں اس کے خلاف چلانا، اس کی غیبت کرنا، اس کے متعلق جو ہے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، یہ اختیاری چیز ہے۔ یہ تیسرا درجہ، یہ خطرناک درجہ ہے، اس لیے یہ آوے اس سے پہلے ہی، پہلے دو درجوں کے اندر ہی آدمی کو چاہیے کہ اس کے علاج کی طرف خصوصی توجہ کرے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو بھی بتلایا، توبہ اور استغفار ہو، اور جس کے متعلق یہ چیز دل میں پیدا ہوئی ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کی خوبیوں کا جو ہے پوری بشاشت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، تو یہ پھر چیز دور ہوگی، ورنہ یہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ پھر آدمی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔